اس کے بعد پھر کام کرنے کے لیے سعودی 15 سال لگے میرے وہاں پہ. تو مجھے شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا کافی شوق تھا. تو ہم نے وہاں پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ کتابیں پڑھی اور تبلیغ کا کام یہاں بھی کیا, وہاں بھی جا کے کیا, کافی ٹائم تک کیا, تقریباً 10 سال تک. اور اس کے بعد میں حاجی آسمان ساتھ میں تھے ہمارے, جماعت کام کرتے تھے, اور اب بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم نے بخاری شریف اور مسلم شریف یہ کتابیں جو ہے ان کا مطالعہ کیا. اس میں جو ہمیں سب سے مین چیز جو عقیدہ وہ فرق دکھائی دیا کہ جو ہم پہلے عقیدہ تھا اس میں اب کے عقیدے میں بہت زیادہ فرق ہے. اور کچھ چیز ایسی تھی کہ 4 امام برحق ہیں, یہ چیز اکھرتی تھی بہت دل کو, یعنی ایک عجیب سا لگتا تھا کہ بھائی امام مسلم بھی, امام بخاری, یہ بھی سب امام ہیں, لیکن 4 ہی برحق کیوں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے, 3 کی نہیں. 4 برحق ہے تو 4 کی تقلید ہونی چاہیے, 4 برحق ہے. اس میں بھی پھر ہم نے مسئلہ پوچھا کہ 4 برحق ہے تو پھر ایک کی تقلید کیوں ہے. اگر ہم امام شافعی کے مذہب سے نکل کے امام ابو حنیفہ کے مذہب میں جانا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا. کہنے لگا آپ کو پوری نماز آپ کی جو ہے امام شافعی کے مذہب پہ لوٹانی پڑے گی, پیچھے کی نماز سب کی سب غلط گئی ہو. ہم نے کہا جب وہ بھی برحق ہے, وہ برحق ہے تو پھر لوٹانی کیوں پڑے گی. کہنے نہیں, یہ تو دین کا کھیل بن جائے کہ ایسے نہیں, یا تو اس کے مذہب پہ چلو یا اس کے مذہب پہ چلو. تو ایسی یہ چیز ہم کو جو بہت محسوس ہوتی تھی. پھر یہ ہم نے جو بخاری کی جو مشہور حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں, فاتحہ کی نماز ادھوری ہے نماز فاتحہ کے بغیر. تو اس چیز پھر ہم نے کہ اس میں دیکھی بیشتی زور میں دیکھا, تو اس طرح کے فرق جو ہے بہت زیادہ ہم کو جو ہے اکھرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے ہم نے سوچ کے الحمدللہ بھی یہ ہے کل ملا کے کہ ہم لوگ نہ تو میں کہا تھا کہ دیوبندی ہوں, نہ میں کہتا اہل حدیث ہوں, کیونکہ یہ بھی غلط ہے, صحیح نہیں ہوگا کہ دیوبند مسلک سے نکل ہم اہل حدیث ہو گئے. نہیں, ہم لوگ سب فرقوں چھوڑ کے الحمدللہ مسلمان ہو گئے. بس یہ ہمارا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پہ قائم رکھے قیامت تک. کیوں آپ اہل حدیث کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اہل حدیث اگر کوئی کہے کہ فرقہ اہل حدیث میں ہم لوگ ہیں تو ہم بالکل فرقہ اہل حدیث نہیں ہیں. اب اہل حدیث ہیں لیکن فرقہ اہل حدیث میں نہیں, فرقہ دیوبند میں نہیں ہے, فرقہ اہل حدیث میں نہیں, فرقہ دیوبندی میں نہیں, اس میں نہیں ہے, بریلی میں نہیں, فرقہ ہے ہی نہیں. لا تفرقوا. تو فقہ میں آپ نے کیا سمجھا اہل حدیث ہو گئے فقہ کو؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث کا فقہ غلط ہے. آپ نے جانکاری لی فقہ کی اہل حدیثوں کی؟ ہاں سب فرقہ کہہ رہے ہیں, فرقہ فرض تو نہیں. یہ کوئی فرقہ ہے اہل حدیث؟ ظاہر سی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوبند سے نکل کے اہل حدیث بن گئے تو ظاہر بات ہوئی کہ دیوبند سے نکالے پھر فرقے بن گئے, وہ ہم اسلام میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے بس. جی جی, یہ بات اچھی ہے, لیکن آپ نے کہا میں مسلمان ہو گیا, جی تو اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اہل حدیث مسلمان, تو یہی ہے, دیوبندی مسلمان ہیں, ہم کو کافی نہیں کہہ سکتے بس. جی جی جی, کیونکہ فرقہ ہی آپ کہہ رہے ہیں فرقہ دیوبند, فرقہ بریلوی, فرقہ اہل حدیث, تو فرقہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. جی وہ آپ سمجھا دیں بعد میں, لیکن ایک الحمدللہ ہم جو سب فرقوں کو چھوڑ کے مسلمان الحمدللہ بس. جی, آپ کے مطلب اب اس وقت دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہمیں کسی فرقے سے کچھ نہیں لینا, ہمیں تو پکا سچا مسلمان بننا ہے, قرآن اور سنت پہ چلنا ہے بس. جی 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 جی, بہت اچھی بات ہے. اگر اہل حدیث قرآن کے سنت کے خلاف ہیں تو ہم بالکل اہل حدیث نہیں. جی, السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کا ایک گروہ, ایک جماعت ہمیشہ پر قائم رہے گی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقے کے علاوہ. بعض روایتوں میں جماعت کا لفظ بھی ہے, بعض روایتوں میں فرقے کا لفظ بھی ہے. تو لفظ فرقہ اس معنی میں برا نہیں ہے جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو, منہج صحابہ پر ہو, اور اگر وہ کتاب و سنت سے کٹ کر اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی دوسری راہ اختیار کرتا ہے کوئی شخص, تو وہ پھر فرقہ بندی وہ غلط ہے. جسے قرآن نے منع کیا ولا تفرقوا, جو کہا گیا ہے اس تفرقے سے وہ تفرقہ مراد ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر آپ اہل حدیث کو فرقہ کہیں گے تب بھی کوئی برائی نہیں ہے, جماعت کہیں گے تب بھی کوئی برائی نہیں ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں
تو مسلمان ہونے کا دعویٰ آج ہر مسلمانوں کا فرقہ کرتا ہے. ہر ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں. شیعہ بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, بریلوی بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, دیوبندی بھی کہتے ہیں مسلمان ہوں, اور ان کے علاوہ اور جتنے فرقے ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان ہیں بنیادی طور پر سب, لیکن کون سے مسلمان ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ کیا چہلم کرنے والے مسلمان ہیں, قبروں پر عرس کرنے والے مسلمان ہیں, یا ماتریدی اور اشعری عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں, دیوبندیت پر قائم چلنے والے مسلمان ہیں, یا بریلویت کے قائل میں کون سے مسلمان ہیں؟ تو آپ کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ آپ کون سے مسلمان ہیں. جبکہ مسلمانوں میں اتنے سارے گروہ بن گئے ہیں, تو ان سے امتیاز کرنے کے لیے آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ آپ وہ مسلمان ہیں جو صحیح منہج پر ہیں. اگر دیوبندی ہی رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پکڑ لیں مضبوطی سے اور عقیدہ کو سدھار لیں تو کہ اہل حدیث کہنا ضروری اتنا. ہاں بالکل, دیوبندی جو معروف ہو گیا ہے, دیکھیے دیوبندی کیا ہے, یہ قصبہ ایک شہر کی طرف نسبت ہے نا, لیکن عرف عام میں یہ ایک مذہب بن گیا ہے, مسلمانوں کا ایک فرقہ بن گیا ہے. جب آپ یہ کہیں گے اپنے آپ کو کہ میں دیوبندی ہوں, تو یہ سمجھا جائے گا کہ دیوبند میں قائم مدرسہ اور اس کے علماء کے منہج اور مسلک پر آپ قائم ہیں, جو عقیدہ ان علماء کا ہے وہی آپ کا ہے, یہ سمجھا جائے گا. ہاں آپ اگر کسی اس شہر کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو یہاں کا چمار بھی اپنے کو دیوبندی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہاں کا غیر مسلم بھی کہے کہ میں دیوبندی ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا ایک ہندوستانی اپنے کو ہندوستانی کہتا ہے, اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, کوئی بھی ہو, تو اس ناحیے سے آپ اگر دیوبندی کہتے ہیں کہ میں آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مذہب کے اور عقیدے کے اعتبار سے آپ اپنے کو دیوبندی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے. تو اہل حدیث کوئی فرقہ اس معنی میں نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی انتشار یا تفرقہ اسلام میں پیدا کرنے والی چیز ہے. ہاں تو آپ اصل میں آپ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہیں, تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کے پیروکاروں کو مسلم کہا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی خصوصیات, ان کے امتیازات کو بھی بیان کیا ہے. مثلا اہل الانجیل بھی کہا گیا ہے, اہل الکتاب بھی کہا گیا ہے, حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اہل الکتاب کہا گیا, اہل الانجیل کہا گیا. کہیں اللہ رب العالمین نے حزب اللہ کہا ہے, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. بلا شبہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے. اور جو دوسرے راستے پر چلتے ہیں, اللہ کے راستے کو چھوڑ کر, ان کو حزب الشیطان کہا گیا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات یا ایمان والوں کی خصوصیات اور امتیازات کو بیان کیا ہے, اور اس ناحیے سے ان کے صفاتی ناموں کو ذکر کیا ہے. کہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں قانتین کہا گیا ہے, کہیں صادقین کہا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات اور خصوصیات اور امتیازات کو بیان کیا ہے, اور ان اعتبار سے ان کو خطاب بھی کیا ہے. تو اس ناحیے سے اہل حدیث جو ایک فکر ہے, ایک مکتب فکر ہے, اور یہ اسی دور سے ہے جب امت میں شیعہ سنی کے نام سے اختلافات پیدا ہوئے, اور ایک گروہ شیعان علی کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کرنے لگا. تو اس سے امتیاز کرنے کے لیے سلف صالحین نے, تابعین نے, ائمہ ہدیٰ نے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہا. پھر اہل سنت والجماعت میں جب مختلف گروہ ہو گئے تو ان میں ایک گروہ اپنے کو اہل الرائے کہتا تھا. تو اصل جو اہل سنت والجماعت تھے انہوں نے اپنے کو اہل حدیث کہا اس کے مقابلے پر. تو یہ تمام تفصیلات قدیم کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو اس ناحیے سے اہل حدیث کا کہنے کا معنی یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جو منہج صحابہ کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, جن کا عقیدہ, جن کا عمل, جن کے عبادات, جن کے تمام معاملات کتاب و سنت کی روشنی میں حل ہوتے ہیں, اسی طرح جیسے صحابہ کرتے تھے.
तो अहले हदीस से मुराद ये है। बस मैं यही था, मुझे ताकि सब लोगों को पता लग जाए, मेरा मकसद नहीं था। अहले हदीस है क्या? बात वाज़ेह हो गई अब। तो अब आप इसका मतलब अहले हदीस है। पहले से अहले हदीस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भाई कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया। इसका क्या माना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है देखो मुशरिकों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने दीन में फ़िरक़े बना लिए और ग्रोह में बट गए। और कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फ़रिहून, और हर गिरोह के पास जो कुछ है उसमें वो मगन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैं कुटेसरा देवबंद के करीब 12 किलोमीटर दूर मुज़फ़्फ़रनगर में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इत्तेफाक से मैं अभी से 2 साल पहले जो छुट्टी आया हुआ था, तो मेरा दिल्ली कुछ काम से जाना हुआ, तो ट्रेन में ऐसे ही ये बताया ना कहाँ गए थे, कहाँ से आए थे? कुटेसरे से दिल्ली के लिए कुछ काम से किसी सिलसिले में गए थे। अच्छा, मैं सऊदी अरब रियाद से आया था छुट्टी, यानी आप काम यहीं पे करते हैं? जी मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद मेरा जाना दिल्ली हुआ, तो ट्रेन में सफ़र हो रहा था, तो मैं खड़ा था, मेरे सामने एक और भाई खड़े थे, उनके हाथ में एक रिसाला था, किताब थी मुख्तसर छोटी सी, जिसका नाम था इस्लाम खालिस क्या है। तो मैं थोड़ा उर्दू जानता हूँ, तो उस वजह से मैंने उनकी तरफ इशारा किया कि आप मुझे दे दें। ऐसे ही फारिग खड़े थे, भीड़ बहुत थी ट्रेन में, तो उन्होंने मुझे एकदम जल्दी से दे दी। मैं उसके वर्क मुख्तसर से 1-2 कुछ पढ़ा मैंने, वो चारों अइम्मा के बारे में लिखी हुई थी, इमामों के बारे में। तो जल्दी ही सफ़र ख़त्म हो गया, तकरीबन 10-15 मिनट का वक्त रहा होगा, तो मैंने उनकी किताब उनकी तरफ की कि आप अपनी किताब ले लें। उन्होंने कहा नहीं आपको अच्छी लगी। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी जो भी मैंने इसमें पढ़ा है। तो उन्होंने कहा आप इसको रख लें। मैंने उनसे कहा नहीं आपने पैसे खर्चा किए होंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको अच्छी लगी तो मेरी तरफ से आपको तोहफ़ा है, हदिया है। उन्होंने जल्दी से उस पर अपना फ़ोन नंबर लिख के मुझे दे दी। तो मैं उसको ला करके उसको फिर अच्छी तरह पढ़ा, तो उसमें मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ एक आध दफ़ा जो बात हुई है, तो बोलते थे कि भाई किसी एक इमाम की तकलीद लाजमी है, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे, यानी इस्लाम का ख़तरा है, यार आप इस्लाम से बाहर तक इस तरह से बात कहते थे। तो मैं उस किताब को पढ़ता हूँ, फिर उनकी बात को सोचता हूँ तो परेशान हूँ। तो किताबों में चारों इमाम के कौल को पढ़ता हूँ तो वो उस तरफ इशारा नहीं है। फिर इसी जुस्तजू में मैं सऊदी अरब चला गया। वहाँ जाने के बाद फिर कुछ साथियों से इत्तफाक से मुलाकात हुई। हमारे जिस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते थे उसके बाहर एक पर्चा लगाया एक साथी ने कि शेख मेराज रब्बानी का प्रोग्राम फ़ला जगह पर रियाद में है। वो हमें जानते थे, उसने मुझे पकड़ के दिखाया कि आप जा सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जाएँ। तो मैं मेराज रब्बानी को देखा था पहले कैसेट में, एक आध दफ़ा लोगों को गाली देते हुए सुना था, बल्कि हमारे जो अपने देवबंद के लोग हैं और अहनाफ से, वो उसको बहुत बुरा भला कहने से एतराज़ नहीं करते। तो मैं तो वो किताब पढ़ी हुई थी, ज़हन में बहुत गुबार था, बहुत कुछ था, मतलब उमंगे कुछ समझने की, सीखने की। तो उनकी एक बात कहने से मैं एक और साथी को तैयार किया कि भाई वहाँ जाएंगे, मौलाना मेराज रब्बानी से मिलने का इरादा है। कैसेटों में उनकी बात सुनी है थोड़ी बहुत एक आध दफ़ा। तो जैसे ही हम जा रहे थे तो वो जो हमारे साथी थे जो दावत देने वाले थे, हमने उनका भी इंतज़ार नहीं किया, ऐसे ही पैदल चल दिए। रास्ते का भी नहीं पता था किस तरफ है, करीबी जहाँ हम रहते हैं वहाँ करीबी है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो पीछे से आ रहे हैं, ना वो हमको जानते वो जा रहे हैं, ना हम उनको जानते जा रहे हैं। लेकिन इत्तफाक से ऐसी जगह हुई जहाँ हमें मालूम नहीं था कि हम इत्तफाक से मिल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा वहाँ दावत पे जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैं भी तो मुझे मेरा तो इंतज़ार कर रहे। बड़े खुश है कि अल्लाह ने मिला दिया, यानी हम पहुँच नहीं सकते थे, पक्का यकीन था। गलियों में ऐसी जगह वो मस्जिद थी जहाँ शायद मार्केट के अंदर है, इसलिए खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए तो वहाँ बातें सुनी और बहुत कुछ इस्तिफ़ादा हुआ। उसके बाद जो है फिर कैसेटों का सिलसिला चला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्मों से रिमोट से एक तरफ हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ाकता के ऊपर दाढ़ी के ऊपर बड़ी सख्त अल्फाज से उन्होंने कहा कि इसको आप रखो, इस तरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का वो पैंट शर्ट जीन्स हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने छुड़ा दी। तो माशाअल्लाह उस दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा ही हो रहा है और कुरान सुन्नत की सही समझने की कोशिश हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख भी गए हैं। बस ये है कि हमारे जो अल्लाह के रसूल की तरीक़ा है वो हम करें, और जो बाकी हमारे अक़ीदा ख़राब है उसको हम छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी इस्लाह हो रही है। तो बस यही है कि गांव में अभी फ़िलहाल जो मामला हमारे मुखालफत में है। अभी मैं फिर सऊदी अरब से आया हूँ छुट्टी काट के, तो मैं तो थोड़ा वहाँ पक गया हूँ पूरा, माशाअल्लाह कुछ थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। तो यहाँ आने के बाद जब सफ़र में आ रहे थे दिल्ली से, एयरपोर्ट से हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे, हमारे वाले साहब थे
تو راستے میں نماز پڑھی ایک جگہ، تو ہماری جیب میں ٹوپی بھی نہیں تھی اور اسی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا ہو گیا۔ تو ابا غصہ ہو گیا کہ بغیر ٹوپی کا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ کیا طریقہ ہے، وہ بھی حافظ ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا جی نماز تو ہو گئی، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر اتفاق میرے پاس کتاب بھی تھی، میں نے کہا جی اس میں دکھاؤ کہاں ٹوپی کی سنت ہے اس طرح سے۔ وہ تو کہنے لگے تو یہ کتابیں لے کر آئے ہو تم، ان کو رکھ دو ایک طرف، بس ان کا تو غصہ چڑھ گیا۔ تو پھر میں نے گھر آنے کے بعد بچوں کو جو ہے نا جو کتابیں لایا تھا، بھائی آپ ان کو پڑھو سمجھو، حدیث ہے، فقہ ہے، جس طرح تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں کوشش کریں گے سیکھنے سکھانے کی۔ ابا بولتے بھائی ان کو سب کو بند کر دو، آپ ہمیں ذلیل کریں گے، برادری میں ہمیں کسی ناک رکھنے لاک چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، آپ کا حقہ پانی گر جائے گا، آپ برادری سے بے دخل ہو جائیں گے۔ مطلب بڑے غصے میں غصہ تو میں بھی اللہ مجھے معاف کرے، میں نے ان کو برے الفاظ تو نہیں کہے، لیکن میں نے ان کا کہا کہ میں برادری کو نہیں مانتا، میں تو جو اللہ کے رسول نے کہا اس کو مانتا ہوں، جو اس کی مخالفت میں ہوگا کوئی برادری ہو یا کوئی بھی، میں اس کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ خیر بات بڑی نہیں، تو انہوں نے کہا مدرسے میں گئے، 2 مفتی ہیں وہاں پر پڑھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں، ان کو کہا کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، ان کو ذرا تھوڑا سکھاؤ کچھ بتاؤ۔ تو وہ دیوبند گئے مفتی صاحب، انہوں نے کہا حضرت ان کے لیے دعا کرتے، کسی حضرت کے پاس آئے کہ ہمارا وہ ایک لڑکا ہے کوٹیسرے کا، وہ بگڑ گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے وہاں مجھے بتایا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرا کے آئے ہیں دیوبند، اور ایک رسالہ بھی لائے وہاں سے، وہ بھی دیا، اس میں جو ہے نا ایسے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو پورے مطلب اہل حدیث کے قرآن سنت پر جو چل رہے ہیں ان کے مخالفت میں پورا رسالہ۔ میں نے 6-7 کتابیں اٹھائی، میں نے کہا جی حضرت میں نے آپ کی کتاب پڑھ لی، آپ میری بھی 6-7 کتابیں پڑھ لیں، اور وہ صحیح اسلامی عقیدہ میں نے وہی دے دیا پہلے ان کو۔ تو مفتی صاحب اس کو پڑھ کے بولتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی لوگ سب سے زیادہ اماموں کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں کہا یہی حقیقت ہے، تو پھر آپ کیوں مجھے غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ تقلیدی کرو؟ نہیں یہ بات نہیں ہے جی، وہ بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے بس مطلب یہ ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ ابھی 2 روز پہلے ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی اور دیوبند سے 2 مولویوں کو لے کر گئے، ہم لوگوں کو کچھ خبر نہیں تھی، اور وہ مولوی اسٹیج لگایا، پروگرام لگایا، لوگوں کو بلایا، چھوٹا مختصر جلسہ ہے، آپ لوگ سبھی شرکت کریں۔ ہم بھی اس میں موجود تھے، میں نے کہا چلو بھائی قرآن حدیث کی بات جو ہوگی لیں گے۔ خیر اس میں شروع میں ہی مولانا نے جو ہے نا بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کا یہاں کچھ لوگ ہمارے مجھے خبر لگی ہے کہ ایک پاگل ہو گیا ایک آدمی، اس کو جو ہے نا کچھ لوگوں نے اس کو اپنی اس میں سکنجے میں جکڑ لیا، وہ پتہ نہیں کیسا عقیدہ رکھتا ہے، وہ بولتا ہے کہ صحابہ بھی نہیں ہے، ایسے الزام لگائے جو نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ نہیں لگا سکتا۔ اور وہ بولتا ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں اور 2-2 سال رہتے ہیں، ان کی بیویاں کیسے پھرتی ہیں، کیا وہ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے ہماری بیویاں پھرتی ہیں نہیں پھرتی؟ مولانا آپ کی بیوی پھرتی ہوگی نہیں پھرتی ہوگی آپ کو معلوم ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے بچے جوان ہیں الحمدللہ، ہمیں ان کو رہبت چھوڑا ہوا ہے، ہمارے باپ موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ خلو اللہ، اگر یہ بات بس اللہ آپ کو اس کا پکڑ ہوگا، میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ، لیکن یہ آپ بغیر تحقیق کے کسی کو ایسا الزام لگانا، کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسانیت اگر رکھتا ہوگا کسی کے اوپر نہیں لگائے گا۔ اور جو لوگ ہمارے ماشاءاللہ جماعت میں جاتے ہیں 1 سال کی، 6 مہینے کی، 4 مہینے کی، ان لوگوں کی بیویوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے بھائی میرے مخالفت میں ان کو بھی بہت اعتراض ہوا، کہیں نہ کہیں ابا کو بھی احساس ہوا، سبھی گاؤں والوں کے سامنے ایک ایسا جلوس نکال دیا کہ بس اللہ بہتر جانے۔ ہر طرف پورے گاؤں میں جس کو معلوم نہیں تھا کہ اہل حدیث سنت پہ چلنے والے کون لوگ ہوتے ہیں کون نہیں، ان کو الحمدللہ آج پتہ چل گیا، اور چاروں طرف مسجد میں شور کون ہے بھائی، کون بگڑ گیا ہمارے گاؤں کا۔ تو اللہ ان سب کو سمجھ دے، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حق کو سمجھیں، حقیقت کیا ہے اس پہ عمل کریں، اور جو حقیقت نہیں اس کو چھوڑ دیں، بس میرا تو یہی کہنا ہے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ اپنا نام بتائیں، نام مختصر۔ السلام علیکم، میرا نام انعام الحق ہے جی، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، اور میں اب سے 8-9 سال پہلے سعودیہ گیا۔ سعودیہ جانے کے بعد یعنی بس میرے اندر کچھ دین بھی نہیں تھا، یعنی شرک اور بدعت میرے اندر بھری ہوئی تھی بہت زیادہ، پیروں پہ جانا، چادر ودر چڑھانا، یہ میرے اندر سب کچھ تھا، اور گانے سننا، فلمیں دیکھنا، یہ سب میرے اندر موجود تھا۔ سعودی جانے کے بعد 2-3 سال رہا وہاں پر، ایسے ہی زندگی گزرتی رہی، گانے سنتا، کم سے کم 350 میرے پاس کیسٹ تھی گانوں کی۔ ایسے ہی اپنا ایک جدہ ریڈیو کا جو پروگرام ہے، اردو پروگرام آتا ہے، اس کو ایک دن کھولا، مگر آج عربی میں گانے سن کے دیکھ لوں کیسے ہوتے ہیں عربی کے گانے۔ تو ادھر جب چینل کھولنے کے بعد میں پروگرام، تو اردو چینل چل رہا ہے وہاں پر، تو اس کے اندر یعنی دین کی بات اور قرآن حدیث کی جو باتیں ہیں وہ میں نے سنی، وہاں سے مجھے پتہ چلا کیسٹوں کے بارے میں۔ دینی کیسٹیں جو ہے جدہ میں بھی، اس میں
बथा में मिलती है, बथा में जाके गया सबसे पहले, यानी शेख मक्की हिजाज जो है, और ये तारिक जमील है, कारी हनीफ है, इनकी कैसेटें सुनी बहुत ज़्यादा मैंने। कैसेटें सुनने के बाद में यानी मैं थोड़ा थोड़ा बुराई से हटने के बाद में, तो फिर एक दिन में गुजर रहा था ऐसे ही झाड़ियों से, तो रब्बानी साहब की कैसेट मुझे पड़ी हुई मिली वहाँ पर। तो मैंने सोचा मैं ये दीन की कितनी बेद भी करते हैं यहाँ के लोग, मगर ये उर्दू की लिखी कैसेट है, ऐसी ही झाड़ियों में पड़ी है। तो उसको सुना, तो रब्बानी साहब ने देवबंदियों के बारे में और बरेलियों के बारे में, यानी जो कुरान से हट के है, जो उनके वो बोलते हैं सही नहीं है, ये गलत है, ये है। मुझको गुस्सा आया खुद, मगर कैसे आदमी देवबंद को ख़राब बोलते हैं और बरेलियों को भी बोलते हैं। तो ऐसे मगर इनकी कैसेटें मुझे सुननी पड़ेगी 5-7, तो कैसेटें 5-4 उधर से ख़रीद के लाया बथा से। तो इनकी कैसेटें सुनी तो मेरे अंदर इनकी जो बातें हैं वो उतर गई। एक अल्लाह की तौहीद जो बयान कर रहे थे, एक अल्लाह को मानो, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक मत करो बस। जो नए लोग हैं अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम अहमद है और मैं देवबंद में रहता हूँ और दारुल पर मेरा मकान है। मेरी उम्र तकरीबन 48 साल है। मैं आज तक के मैंने दीनियात की तालीम दारुल में हासिल की, उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ा। तो उर्दू मेरी माशाअल्लाह शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, इस्लामी और रसायल भी पढ़े हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं वहाँ के भोपाली के कर्रार साहब, वो जब छुट्टी पे आते हैं तो मुझसे मिलने के लिए आते हैं। तो वो कुछ किताबें मेरे बेटे से मंगाते थे देवबंदी, और उनको किताबों को मुझे दिखलाते थे। जहाँ पे मौलाना ज़िक्रिया साहब की भी उन्होंने मुझे किताब दिखलाई, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की भी उन्होंने मुझे किताब दिखलाई। तो उनको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में मुझे उसमें महसूस हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा शिर्क है।